قاسم, خدا کی رضا میں کیسے رضا شامل کی جاتی ہے اور یہ رضا کا مطلب کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو تھکا دینے کا عمل ہے اس کو پلیز ہمیں ایکسپلین کر دیں ود دا ہیلپ آف اسٹوریز. اچھا دیکھیے فاطمہ, یہ کیونکہ بڑی معروف ایک حدیث قدسی ہے جی, اور حدیث قدسی تو بہت ویسے ہی حدیث سر آنکھوں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے, آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار اور ہمارے ماں باپ ہمارے بچے نثار, لیکن آپ کے تمام ارشادات, آپ کے جو فرمان ہیں حدیث کی شکل میں موجود ہیں, اس کے ریفرنسز ہیں, صحا ستہ ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں, اور بڑے بڑے محققین نے حدیثوں پہ کام کیا ہے, حدیث کے علماء موجود ہیں. تو ایک تو واضح کرتا جاؤں کہ میری ساری بات چیت اس کو اس زاویے سے بالکل مت لیجیے گا کہ میں کوئی عالم دین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو میرا ایکسپوئر ہے زندگی کا, پڑھنے کا, پڑھانے کا, انسانوں کو ملنے کا, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کا, انسان کی فطرت اور مزاج کو سمجھنے کا, مختلف طرح کے کام کرنے کا, اپنے وقت کو پروڈکٹیو وقت بنانے کا, یہ سارا جو میرا تجربہ اور مشاہدہ اور واردات ہے, یہ بڑا اہم ورڈ ہے. واردات جو ہوتا ہے نا جی, وہ ان جرنل واردات ایک نیگیٹو ورڈ ہے, یہ کرمنل کے لیے ہوتا ہے, لیکن روحانیت میں 180 یعنی کہاں نیگیٹو اور ایک دم سے آپ کہیے کہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. روحانیت میں واردات آپ کے اندر کا ایک ایکسپیرینس, یعنی چھت ٹپ کے دوسرے گھر چلے گئے ہیں تو واردات ہے, دیوار پھلانگ کے چلے گئے ہیں تو واردات ہے, پسٹل نکال کے گولی مار دیا تو واردات ہے. لیکن آپ کے اندر میں کوئی ایسا, آپ کی اندر کی حصیں کچھ ایسا ایکسپیرینس کرتی ہیں جو کہ آپ سم ٹائم تو بتا بھی نہیں سکتے, بالکل آپ کے پاس ورڈز ہی نہیں ہوتے, یا سم ٹائم حکم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں بتانا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, تو آپ کی واردات ہوتی. تو میرا اس ٹاپک پہ جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ میرا ایکسپوئر, مطالعہ, آبزرویشن اور واردات کے ورڈ کو میں نے شامل کیا. واردات کوئی صوفیہ اکرام کے ساتھ ہی نہیں, ہم سب کیونکہ روح ہم میں ہے تو ہماری روح کی وارداتیں, یعنی اندر کے اندر کچھ نہ کچھ موسم تبدیلیاں چل رہی ہوتی ہیں, ہم ایک سے نہیں رہتے, اور ہمارے اندر کے بھی مشاہدات, اندر کی دنیا جو کہ باہر کی دنیا سے زیادہ وسیع ہے. جو صوفیہ کے شعر ہیں, جو اہل تصوف ہیں, ان کے ہاں اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے بہت وسیع ہے. تو وہ مشاہدات اور وہ واردات میں شامل کروں گا. دیکھیں جو تھکا دینا ہے نا, اس کا جو ورڈ ہمیں ملتا ہے انگلش میں وہ فٹیک ہے. ہم کہتے ہیں یار فٹیک ہے, فٹیک ہے تھکاوٹ. تو تھک جانا جو ہے نا, تھکنا جو ہے اور تھکا دینا جو ہے, ٹائرسم بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر کہیں کہ میں نے اس کو تھکا دینا ہے, یہ ورڈ اگر اس جملے کو روک لیں آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کا جو فل ٹوٹل پوٹینشیل ہے وہ ہم نے استعمال کر دیا. جو وہ کر سکتا تھا نا وہ کر چکا, تو نتیجے کے طور پہ جس حالت میں وہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے وہ تھک گیا. اچھا, لیکن یہ عموماً آپ فٹیک کو فزیکل کے پیراڈائم میں سمجھتے ہیں, یعنی آپ چلتے 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 آپ کہیں گے میں تھک گیا, تو یہ فزیکل کی ٹرم. پہاڑ چڑھتے 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 ہم پہ سانس پھولا, آپ بیٹھ گئے اور آپ کا سانس تیز تیز چل رہا ہے, دل دھڑک رہا, آپ نے کہا میں تھک گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی, پکڑتے پکڑتے انگلیاں تھک گئیں, جسم تھک گیا, آپ نے کہا میں تھک گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے رسا پکڑا, کوئی لٹکا ہوا تھا, بچانے کی کوشش کر رہے تھے, حتۃ المقتول کوشش کی لیکن نہیں بچا پائے, آپ کے ہاتھ چھل گئے, اور نم آنکھوں کے ساتھ آپ نے رسا کہیں چھوڑا اور آپ نے کہا میں تھک گیا. یعنی اس کو ذرا آپ فزیکل مختلف سچویشنز میں سوچ لیجیے, امیجن کریں. لیکن یہ فٹیک کیونکہ جو ہماری بینگ ہے, ہستی ہے, جس پہ ہم تھوڑی سی بات پچھلے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں, جو سیلف ہے, جو ہماری ذات ہے, اس کی 4 ڈائمینشنز ہیں. اور اگر میں سینٹر میں کہوں کہ سیلف ہے, تو اس کی ایک ڈائمینشن فزیکل ہے, اس کی ایک ڈائمینشن مینٹل ہے, ایک ڈائمینشن ایموشنل ہے, اور ایک ڈائمینشن سول ہے. اب اس میں جو تھکنا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف فزیکل کے ساتھ جڑا ہے, ایسا نہیں ہے. فزیکل کے ساتھ جو تھکنا ہے وہ ہے کہ آپ کے جسم میں جتنا پوٹینشیل تھا آپ نے استعمال کر لی, جو آپ کی سکت تھی, سکت از کیپیسٹی, جو آپ کی فل ایبلٹی پہ مکمل یوٹیلائز کر کے اپنی فزیکل انرجی کو, اپنی کیپیسٹی کو استعمال کرتے, جو اینڈ کر سکتے تھے, اس کے بعد آپ نے کہہ دیا میں تھک گیا, میری فٹیک شروع ہو گئی. لیکن اسی فٹیک کے ورڈ کو جب آپ مینٹل پہ لے کے جاتے ہیں تو بالکل ایک مختلف پیراڈائم بن جاتا ہے.
مینٹل فٹیک کا مطلب ہے فاطمہ کہ آپ ذہن کے وہ قوا پوٹینشیلز جو اللہ نے آپ کو گفٹ کی ہیں اور وہ پوٹینشیلز فزیکل سے زیادہ بڑے پوٹینشیلز ہیں. یہ واضح کروں, بہت زیادہ. عقل اس میں سے ایک پوٹینشیل ہے, ذہن کا پوٹینشیل, عقل ایک پوٹینشیل ہے. نیچرل ٹیلنٹس جو انسان میں پائے جاتے ہیں جس کی اندازاً ایک تعداد جو ہے وہ 34 ہے, وہ ایک علیحدہ پوٹینشیل ہے. آپ کی شخصیت یا فطرت جو اللہ نے گفٹ کی, جس پہ کال یونگ کہتا ہے کہ 16 طرح کے انسان ہوتے ہیں, MBTI میرا ایکسپرٹیز اس کی ہیں. دنیا کی ٹاپ کمپنیز آپ نام لیجئے کوئی, آپ کہیے نوکیا, آپ کہیے سیمسنگ, آپ کہیے ایپل, آپ کہیے ٹویٹا, آپ کہیے جنرل الیکٹرک, آپ کہیے جو بل گیٹس کی کمپنی ہے مائکروسافٹ, کوئی نام لیجئے, وہ ہائرنگ وہ 16 ٹائپ کی پرسنالٹیز کو دیکھ کے ہائرنگ کرتے ہیں. وہ آپ کا مینٹل آپ کی ایک کیپیسٹی ہے کہ آپ, میں بون ENFJ ہوں, ٹھیک ہے جی. اب ENFJs جو ہوتے ہیں یہ پلانر ہوتے ہیں, پرویکٹیو ہوتے ہیں, ایمپتھی بہت زیادہ ہوتی ہے, ویژنری ہوتے ہیں, آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے بارے میں بتائیں, میں کون سی؟ آپ ESFP ہو. اچھا, اسٹینڈس فور اٹس ایکسٹروورژن, سینسز بیسڈ نالج, انٹیوشن یا آگے دیکھنا, لرنڈ بیہیویئر ہے, نیچرل ٹیلنٹ نہیں آپ کا, یہ گفٹ ہوا کہیں سے آپ کو. ڈومیننٹ فیلنگ, ہائیلی ایمپتھی, بہت ایموشنل, اس کو آپ نے کنٹرول کیا وقت کے ساتھ, نہیں تو پہلے کنزیوم ہو جاتا تھا, برن آؤٹ آ جاتا تھا. اینڈ پروسیس لور, ناٹ ویری پرویکٹیو, دیکھیں گے, کر لیں گے, ہو جائے گا والی, یہ فطرتی بڑی اچھی یہ مزاج ہے. یعنی ESFP جو ہے بڑی اسٹرینتھ ہے. تو میرے تو جو استاد ہیں ڈاکٹر قمر صاحب, وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جس دن آپ کو انسان نہیں ٹائپس نظر آئیں اس دن آپ کو علم آ گیا. ارے واہ. تو میں تو آپ کو جانتا تو ہوں, لیکن جیسے ہی فرض کیجئے, لیکن مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ جتنا مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے. مجھے تو اب یہ لگتا ہے تو اگر آپ کسی انسان کو جان جائیں جو آپ کے پاس علم ہے, تو پھر تو آپ کے ہاتھ میں دنیا ہے, کائنات ہے. دیکھیے آپ, میرا یہ خیال ہے کہ ایک کسی علم کا وہ لیول جہاں پر وہ ایک علم ہے اور اس میں کوشش ہے اور آپ نے ایکوائر کیا. ایک ہے کہ اللہ گفٹ کر دے آپ کو, اللہ عطا کر دے آپ کو. جب اللہ عطا کرتا ہے تو رب کی ذات یہ عنایت اور مہربانی اس پہ کرتی ہے جس سے خیر جاری ہونی ہے, شر والے کو نہیں کرتی. شر والے تو مینوپولیٹ کر دے گا, وہ تو یوز کرے گا, تو فراڈ کرے گا. تو میں پھر کہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد بھی طاقت تو اللہ کی ہے. خیر والے کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا, دتے میں سے دے رہا ہوں. شر والے کو لگتا ہے یہ میرا کمال ہے. جیسے آپ نے, میں دکھانا چاہتی ہوں, مجھے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کی ایگزامپل دی تھی, یاد آیا, ایک دینے والا ہاتھ, آئی اسٹل ریمبر, ایک ہاتھ ایسے اور دوسرا جو ہاتھ ہے وہ ایسے ہے, یعنی یہ لے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے. تو یہ جو ہاتھ ہے دے رہا ہے, یہ ہے صوفی کا رنگ. جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ کے آفس کا یہ مجھے یاد آ رہا تھا, یہ صوفی کا رنگ. اچھا, یہ ہم اس حدیث قدسی کو کنٹینیو کریں. میں نے آپ کو سوری کاٹا تھا, یہ تھکا دینے والا عمل ہے اور رضا میں رضا شامل کرنا. اچھا, اب آپ اس کو جب مینٹل فٹیک پہ لے کے جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا تجربہ کیجیے. میں نے بھی ابھی کیا, یہ اس لیے میں نے کیا کہ ہمیں یہ ماڈرن جو ٹولز ہیں ان کے استعمال کرنے کی عادت ملے. میں نے جسٹ کیا کیا فاطمہ, میں نے میٹا پہ گیا ہوں جو کہ ہر واٹس ایپ پہ, اور میں نے ایک سوال لکھ دیا. وہ سوال کیا لکھا ہے, وہ سوال لکھا ہے وٹ از مینٹل فٹیک, یہ ابھی لکھا ہے جیسے پروگرام شروع ہوا. تو جواب آ گیا کہ مینٹل فٹیک کے 5 سائنز ہیں. برین فوگ, اس کا پہلا سائن کیا ہے, برین فوگ. آپ کو کانسنٹریٹ کرتے مشکل ہوگی. جب آپ کو کنسنٹریشن میں مشکل ہو اور آپ بھول جائیں بار بار, یہ فٹیک کا سائن ہے. دوسرا سائن ہے ڈیسیژن فٹیک, آپ فیصلہ نہیں کر پاتے. تذبذب کی حالت دراصل مینٹل فٹیک کی حالت ہے. تیسرا اریٹیبل, آپ بات بات پہ چڑھ رہے ہیں, آپ غصہ کر رہے ہیں, آپ ہر چیز آپ کو بری لگ رہی ہے, یہ ٹیڑھا کیوں ہے, یہ سیدھا کیوں نہیں, اس طرح کر کے ہوگا. پھر نو موٹیویشن, ول ختم ہو جائے گی, کرنے کو دل نہیں کرے گا. پھر اس کا ایک فزیکل سائن بھی, یعنی کہ وہ مینٹل فٹیک کا فزیکل ایکسپریشن کیا ہے, سر میں درد شروع ہو جائے گی, بوجھل پن ہوگا, آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی یا زیادہ کھل جائیں گی. یعنی یہ کوئی نہ کوئی اس کا فزیکل سائن مینٹل فٹیک کا. سم ٹائم کسی کو لوز موشن لگ جاتے ہیں اور کچھ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. Exactly, you're right. کچھ کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کچھ کو بھوک ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی مینٹل کسی کی نیند اڑ جاتی ہے, نیند اڑ جاتی ہے, کہیں کو نیند زیادہ آتی ہے. اچھا, اب یہ جو ہے یہ مینٹل فٹیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ایموشنل فٹیک, اس کے بعد سول فٹیک کے اوپر میں فٹیک نہیں لگاؤں گا, سول کا ایک اپنا چیلنج ہے, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے جس پہ کبھی بات کرتے ہیں. وہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے کہ جب روح تھک جاتی ہے.
اور اس کو تو کسی مزار پہ بیٹھ کے کریں گے میرا خیال ہے. ڈن, یہ ڈیل ہو گیا. کسی مزار پہ بیٹھ کے, کسی میاں میر صاحب کے مزار پہ, رحمۃ اللہ کے مزار پہ, کسی جگہ پہ جا کے کریں گے. اچھا اب آتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ فٹیگ کو تھکا دینے کو دو چیزوں سے ابھی جوڑا ہے, ایک فزیکل فٹیگ جس کو سب جانتے ہیں, اور دوسرا مینٹل فٹیگ. میرا یہ خیال ہے کہ فزیکل ٹرامے سے بڑا ٹراما مینٹل ٹراما. اگریڈ. وہ خراش جو جسم پہ آتی ہے, وہ زخم جو جسم پہ آتا ہے اور 6 ٹانکے لگتے ہیں, وہ ہیل ہو جاتا ہے. وہ خراش جو آپ کے اندر لگتی ہے نا یار, وہ نہیں بھولتی. کسی کو آپ, وہ کوئی گر جائے اٹھ جائے گا, چوٹ لگے گی. کسی کو نظروں سے گرا دیجیے, وہ مر جائے گا. جیتے جی کسی کو بولی کر دیجیے, کسی کی انسلٹ کر دیجیے, کسی کو ورڈ آپ کہیں میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاتا ہوں, oh my God, مر جائے گا یار وہ. آپ کسی کو مینٹل فٹیگ دیجیے, آپ کسی کو کنفیوز کر دیجیے, آپ کسی کو دکھائیں ادھر ماریں ادھر, مینٹلی ہراس کرتے ہیں. آپ کسی کو, کسی کے مائنڈ کو بہت سا استعمال کریں, مطلب ہم کہتے ہیں فزیکلی اور مینٹلی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں یار, کریں اور اس کے بعد آؤٹ کم کوئی نہ ہو. کسی نے بڑی ایک شاندار, بلکہ کسی کے, میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب کا جملہ میں پیش خدمت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا فراڈ کیا ہے, دھوکا کیا ہوتا ہے, آپ نے کہا یار کیا, یعنی آپ جواب سنیے اور اش کر اٹھیں گے. یعنی یہ وہ جملہ فاطمہ جس کو کئی دن تک آپ نا انجوائے کرو گے. آپ نے کہا کسی کو کسی ایسے سفر کی تحریک دینا, موٹیویشن دینا جس کے انجام سے آپ واقف ہیں اور وہ واقف نہیں ہے. اندازہ لگاؤ. oh my God, oh my. آپ نے روانہ کیا کسی کو, آگے کھائی ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, اس کو نہیں پتا. وہ اعتبار پہ چل رہا تھا, وہ بھروسہ کر کے چل رہا. آنکھوں میں آنسو آ گئے بات سن. آپ نے کہا یار دیکھی جائے گی, میں تیرے نال ہوں. اصل میں آپ نال نہیں ہیں, آپ کو اندر سے پتا ہے میں نال نہیں ہوں. آپ نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہر چیز سے ٹکرا جائیں گے, میں ہوں نا. تو کس کا ہے یہ انتظار, میں ہوں نا. آپ نے گانا بھی سنا دیا, لیکن آپ نہیں ہیں اصل میں. تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ آپ کسی کو فزیکلی لگے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آپ اندر سے اس کے ساتھ نہ ہو. جب یہ ہوتا ہے نا فاطمہ, اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دھوکا کر دیتے ہیں, اور وہ دھوکا, اچھا اب آپ آج ذرا اس کی, آپ کہتے ہیں سٹوریز کی مثال ہے. جی, تسی فائل خریدی, تانوں خواب دکھایا گیا جی کار ملے گا تانوں, تسی قسطاں دے دے کے تھک گئے, تسی زیور ویچیا, تسی رکشا ویچیا, تسی اپنی ہر چیز ویچ کے ایک فائل خرید کے قسطاں پر رہے ہو, اینڈ تے اتنے پلاٹ ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے اینڈ پہ کچھ نہیں ہونا. آپ نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, ظلم ہے, فراڈ ہے. آگے دیکھیے, آپ نے کسی کو دکھایا کہ جی یہ جو رشتہ ہے نا بڑا ہی زبردست, کمال لوگ ہیں, زبردست ہے, ان کی فیملی تو بڑی, یہ لڑکی بڑی دیالو ہے, سارا کچھ. اصل میں وہ فراڈ ہے. انہوں نے آپ کو پیمنٹ کی ہوئی تھی ₹1,00,000 رشتہ کروانے کی. ریٹ بڑھ گئے ویسے بتا رہا ہوں. بیرونی ملک جو لڑکوں کو باہر بھیجتے ہیں نوکری کے جھانسے میں, فراڈ. ادھر ریڈ کارپٹ کے ساتھ نوکری ملنی ہے, یہ جہاز ہے, یہ ٹکٹ ہے, وہ کہیں اتارتے ہیں, اس کے بعد ڈنکی لگنی ہوتی ہے, گولیوں کی بچھاڑ سے اور جنگلوں سے نکل کے اور غوطے لگاتے ہوئے بندہ وہاں پہنچتا ہے, اور آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. فراڈ ہے. ہر وہ سفر جس میں آپ نے کسی کو رخصت کیا یا چلایا, قدم اٹھوا دیا, انجام سے آپ واقف ہیں, وہ واقف نہیں ہے, فراڈ ہے. تو اس سے زیادہ خوبصورت تعریف مجھے نہیں ملی فراڈ کی, گورا کتابوں میں بھی نہیں. مرشد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے واصف علی واصف صاحب. تو اب ہوتا کیا ہے کہ مینٹل فٹیک جو ہے, یا مینٹل جو ایک مائنڈ کے اندر کی ٹریجڈی ہے, وہ آپ کی فزیکل ٹریجڈی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. ایسا دنیا میں کئی بار ہوا ہے, اور ایسے کئی لوگ ہیں. مثلا ایک وجیجک کو دیکھیں, یہ اسکرین پہ دکھائیں گے, جس کے بازو ٹانگیں نہیں ہیں, اس کے باوجود دنیا کا بیسٹ موٹیویشن اسپیکر ہے. اس کو سننے کے لیے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں فلم دیکھی آئی وانٹ ٹو ٹاک. ایک شخص کی کہانی ہے جس کو کینسر ہو جاتا ہے. فلم ختم ہوتی ہے, بچن اس میں کریکٹر ہے. جب وہ فلم ختم ہوتی ہے تو پھر اصل کریکٹر بھی دکھاتے ہیں. یہ اس کی کہانی ہے, جو اصل کریکٹر تھا اس کی کہانی ہے. وہ اپنے سامنے گول رکھ لیتا ہے. اس گول کی وجہ سے اس کی زندگی کینسر سے لڑتے لڑتے وہ طویل زندگی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جلدی مرنا, مرتے نہیں ہے. یعنی آپ کی مینٹل اسٹرینتھ, مائنڈ کی اسٹرینتھ اتنی بڑی ہے کہ اس کو اگر فٹیک نہ ملے تو آپ کیٹو سر کر دیتے ہیں. ایک آنکھ کی پلک سے کتاب لکھ دیتے ہیں, کہانی ہے. آپ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ کیٹو پہ چڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسی کئی کہانیاں ملیں گی آپ کو جس میں فزیکل چیلنج ہے لیکن مینٹل چیلنج نہیں. اس لیے بیکاری آپ کو وہ بھی ملیں گے جن کے ہٹے کٹے بازو ہیں, مانگ رہے ہیں, اور وہ خوددار ملیں گے جو بغیر
اپاہج ہیں پر کام کر رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, لیکن وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب مینٹل فٹیگ کے جو سارے سائنز ہیں, جی, ہوتا یہ ہے, واپس آتے ہیں اس حدیث کے اس جملے پہ, ایک اللہ کی مرضی ہے, ایک ہماری مرضی ہے. ایک اسلامک قرآنک فلسفی کا مفہوم بتا رہا ہوں, ریفرنس اللہ نے چاہا میری ٹیم کو ملا تو وہ لگا دیں گے. وہ دعائیں جو ضد بن جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. یہ بات میں کہتی ہوں کمال کر دیا آپ نے, ایکسپیرینسڈ. جو ضد بن جاتی ہیں چھوڑ دو, کیونکہ ضد جو ہے وہ نفس کا عمل ہے, روح کا عمل ہی نہیں ہے, وہ سول کا عمل نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے فار دی ینگسٹرز ایز ویل. سول کے پاس تو پروفٹ اینڈ لاس ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے, وہ تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کے کہیں نکل جاتی ہے سول. تو ضد جو ہے, اب ہوتا کیا ہے, اب آتے ہیں کیس اسٹڈیز لیتے ہیں. میرے پاس کئی بہنیں آتی ہیں, او جی میرے میاں دا چکر چل گیا, ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, میں کیا کروں. میں کہتا ہوں جی پہلا کام تو صبر کریں. وہ نہیں ہوتا جی, ٹھیک ہے جی. اب وہ تھکنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ یقین کیجئے پاکستان میں کوئی ایک بھی کوچ اویلیبل نہیں ہے جو کسی محترمہ کو, نہ میل اویلیبل ہے نہ فیمیل اویلیبل ہے. میرے پاس سینکڑوں کیسز ہیں, یقین کیجئے 30% سکسیس کی ریشو ہے. دیکھیں میں اپنا فیلئر بتا رہا ہوں, 70% نہیں ہے, 30% ہے. جو بہنیں آتی ہیں آ کے کہتی ہیں کہ جی کل ہی میں نے چیٹ چیک کی ہے, اور میری بہن کے ساتھ ہی اس کی چیٹ بڑی عجیب ہے. میری بچپن کی دوست جو ہمارے گھر آتی ہے اس کو یہ کہتا بہن ہے, لیکن میں نے ان کی کمیونیکیشن چیک کی ہے اور میں حیران ہو گئی. یا میں ایک کیفے پہ پہنچی ہوں اور آگے یہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر کیا کریں ایسے میں, یا میں نے شرٹ دیکھی ہے اس کے اوپر لپسٹک کا داغ ہے, یا میں نے گاڑی دیکھی ہے اس میں جو پن پڑی ہوئی ہے کسی اور, وہ کسی اور کی ہے. یا میں نے پرفیوم چیک کیا ہے جو لگا ہوا ہے وہ لیڈیز ہے, جینٹس نہیں ہے. یا میرے پاس پروف ہے, مجھے کسی نے پکا یہ رپورٹ دی ہے, آ جاتے ہیں میرے پاس. آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ میں کہتا ہوں پہلا کام کہ اسٹیفن آر کوئے کی کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People. دیکھو میں بالکل ایک دم کچھ ریلیٹ کرنے لگا ہوں یہ سمجھانے کے لیے. مؤثر ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی ہدف ہے جس کو اچیو کیا ہے تو مؤثر ہیں آپ. افیکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے یو ہیو اے ٹارگیٹ اینڈ یو اچیو اٹ, اٹس مین یو آر افیکٹو. اسٹیفن کوئے کہتا ہے دنیا کے مؤثر ترین لوگ پہلے سمجھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا کے غیر مؤثر لوگ پہلے کرتے ہیں پھر بھگتتے ہیں پھر سمجھتے ہیں, بلکہ سمجھتے بھی نہیں. جذباتی ہوتے ہیں نا. آپ اس ٹائم پہ ریئیکشن کی بجائے رسپانس پہ جائیں اور صبر کریں, سمجھیں آخر وہ ونڈو کہاں پر تھی جس سے گرد آ گئی, آخر ایسا کیا تھا جس سے یہ سپیس کسی نے فل کی, آخر آپ اتنے اریٹیٹ کرنے والے کیسے بنے کہ کوئی ایسا آیا جس کا افیکٹ سوتنگ تھا. کیا ایسا ہوا کہ اگلے کی مزاج اور فطرت میں یہ تھا, کیا ایسا تھا کہ پہلے ہی اگلا غلط تھا آپ اسے صحیح نہیں سمجھ رہے تھے, کیا پتا اگلے نے ماسکنگ کی ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں پائے, خبر نہیں تھی وہ حاجی صاحب بنا ہوا تھا اصل میں وومنائزر تھا, آپ اسے سمجھ نہیں پائے.